کل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے ٹیکس پروپوزلس دیتا ہے اور وہ کافی ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی سیکٹر کو ایڈریس نہ کریں اور کوئی اکنامک بینیفٹ یا ہم اور آسانیاں پیدا کریں، یا کہیں ایسی کوئی معاملات ہوتے ہیں جہاں ہمیں لگے کہ یہاں ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے تو ہم گورنمنٹ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ اس جگہ سے آپ ان کو پلگ کریں۔ اس سے پہلے آپ کے ہمارے بڑے انٹریکشن ہوتے رہے اور میرا خیال ہے 2018 میں پہلی پریس کانفرنس ہم نے کی تھی آئی کیپ کی تاریخ کی بجٹ کے سلسلے میں اسی وینیو پہ۔ 2019 میں ہم نے دوسری کانفرنس کی تھی اسی وینیو پہ۔ 2021 آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے وہ ورچوئل ہو رہی تھی۔ اگین دس ایئر وی گیٹ این اپرچونیٹی آئی سیڈ کہ یار آپ لوگوں سے بڑے عرصے سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تو ایک ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ کے ویوز بھی ہم لیں گے اور آپ کو ایک اور دعوت بھی ہم دے دیتے ہیں۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس ہماری انشاءاللہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور لائیو، اور ملتان، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر اور 58 کنٹریز آف دا ورلڈ میں ہماری لائیو چلے گی۔ 13 کو ایوننگ میں ہوگی اور اس میں 3 سیشنز ہوں گے۔ اس میں ایک ہوگا ڈائریکٹ ٹیکس کا سیشن ہوگا جو کہ ہمارے کراچی سے ہمارے ساتھی ہیں وہ کریں گے، آصف ہارون صاحب۔ لاہور سے دوسرا سیشن ہوگا انڈائریکٹ ٹیکسز کا جس میں ہمارے ساتھی ہیں لاہور کے عاصم ذوالفقار صاحب پریزنٹیشن کریں گے، اس میں صرف پینل ڈسکشن بھی چلتی رہے گی۔ اور اسلام آباد سے پھر وہ ایک کنکلوڈنگ سیشن کے علاوہ ایک سیشن ہوتا ہے اکانومی کے اوپر، تو ڈاکٹر وقار احمد ایس ڈی پی آئی کے جو جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ ایڈریس کریں گے اور اس کے بعد اس پہ ایک ڈبیٹ ہوگی جس میں ڈاکٹر ندیم الحق بھی ہوں گے، وامق زبیری صاحب بھی ہیں، اسد علی شاہ صاحب بھی ہیں۔ میرے ساتھ آج جو 2 میرے کنوینرز موجود ہیں، میرا نام اشفاق تولا ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں آئی کیپ کا۔ میڈیا کے حوالے سے ہماری آپ کی دوستیاں الگ ہیں مگر آئی کیپ کے کمیٹی کے ہیں علی لطیف صاحب۔ علی لطیف صاحب کا ماشاءاللہ بڑا ڈیورسفائڈ ایکسپیرینس ہے اور جو ٹیکسیشن کے پروپوزلز ہیں وہ علی لطیف صاحب اور ان کی ٹیم نے بنائی تھی۔ یہ ٹیم ہماری کوئی 70 لوگوں پہ محیط ہوتی ہے اور ہم ڈفرینٹ سیگمنٹ میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس، براڈننگ دا ٹیکس بیس، نان ریزیڈنٹ ٹیکس، پروونشل ٹیکسیشن، ایف ای ڈی، کسٹمز، یہ سارے ایک ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں وہ ایک مین کمیٹی کو رپورٹ کرتی ہیں اور مین کمیٹی پھر ہمیں کاؤنسل کو یا آفس بیئرز کو رپورٹ کرتی ہے۔ تو علی صاحب وہ لوکنگ آفٹر دیٹ فسکل لا کمیٹی، اور میرے رائٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ذیشان اعجاز صاحب ہیں، ذیشان صاحب بھی بڑے اکمپلش پرانے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور پچھلے سال سے ہم نے ایک کام شروع کیا تھا کہ ہم گورنمنٹ کو ایک ماڈل بجٹ دیتے تھے کہ کیا ہمارے نزدیک ہونا چاہیے، اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہم نے دیا تھا تو ساتھیوں کو یاد ہوگا میں نے الیکٹرانک کاپی بھیج بھی دی تھی آپ لوگوں کو، کافی حد تک ہماری چیزیں ٹھیک تھیں، اسپیشلی ان ٹرمز آف ٹیکس ریونیوز، دوسرا ان ٹرمز آف نان ٹیکس ریونیوز۔ تو یہ دونوں چیزیں ہماری کافی اچھی ہوئی ہیں، بٹ آپ کو پتہ ہے جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھا، آپ کا پالیسی ریٹ بڑھا تو فسکل سائڈ ہماری آؤٹ ہوئی، بٹ پرائمری ڈیفیسٹ بھی ہمارا آؤٹ ہو گیا تھا، بٹ وہ ہمارے اپنے کچھ چیزیں تھیں۔ اس سال ہم نے وہ پھر ایکسرسائز کی ہے اور اس میں میرے ساتھ ذیشان اعجاز صاحب ہیں، اکنامک ایڈوائزری کمیٹی ہم نے بنائی تھی، بہت پرانی چل رہی ہے، جس کو پہلے شبر زیدی صاحب نے بھی ہیڈ کیا، ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمارے گورنمنٹ نامنی ہوتے تھے انہوں نے بھی کیا، بسرائی صاحب نے بھی انہوں نے ہیڈ کیا، پھر یہ میرے ذمہ آئی، 1 سال 1.5 سال میں نے چلایا، اور کووڈ میں ہم نے بڑے اکنامی کے اوپر کافی سیمینار ویبینار ہم نے کیے، لاسٹ ایئر یہ ماڈل بجٹ بھی بنایا ہم نے، اور اس سال یہ ذیشان اعجاز صاحب کے ذمہ لگائی تھی اور انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اگین 70-80 پیپل ور دیئر، انہوں نے سیگمنٹ کو دیا تھا، ایگریکلچر، انڈسٹری، اس طریقے سے کیا تھا، اور باقاعدہ طور پہ ہارڈ کور اکانومسٹ ہمارے ساتھ تھے جن کی زیر نگرانی یہ چیزیں بنی ہیں۔ تو وہ یہ نہیں تھا ہمارا کہ کوئی ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی یا نہ ہے، بالکل ایکسپرٹیز بھی ہے، تو پاس یہ پورا کمپلیٹ سیٹ ہے اور یہ بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں اگر سم ون آپ کو بھی آسانی ہو۔ ایک پریس ریلیز بھی ہم نے آپ کے لیے بنایا، یہ ہم نے ایک کر دیں گے، دس از ہمارا یہ اکنامک پروپوزل ہے جو گورنمنٹ کو ہم دے چکے ہیں، اور یہ اب میڈیا کی اور گورنمنٹ کی امانت ہے۔ یہ ہمارا ہم نے انویل کر دیا ہے اور انشاءاللہ ان کو سافٹ کاپی
اور اس میں یہ ہم شروع سے ہی بجٹ پروپوزلس دیتے آ رہے ہیں، بٹ ہم ٹیکسیشن کی حد تک اپنے آپ کو کنفائن کرتے تھے. اکانومی کے سائڈ سے لاسٹ ایئر سے ہم نے یہ شروع کیا ہے. تو جو میجر چیزیں ہم نے کی، دیکھیں ہم نے ایک پریزنٹ اکنامک اوور ویو دیا ہے ہمارا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک آپ نے ریکوری بہت اچھی کی کووڈ سے، کیونکہ کووڈ سے پہلے آپ -0.38 پہ تھے، اور اس کے بعد ایک ریکوری ہوئی ہے. بٹ بائنسی جو آئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے امپورٹ بیسڈ ہوتی ہے، جو پاکستان کی اکانومی کا خاصہ ہے، نہ صرف آج بلکہ اس سے پہلے بھی یہ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جب ہم آتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بھی آپ کے ایشوز آ جاتے ہیں، آپ کی فورن لونز کا بھی ایشو آ جاتا ہے، اور آپ کی لوکل بوروئنگ کا بھی آ جاتا ہے. تو یہ کافی ایسی چیزیں تھیں ہمارے پاس. مگر سب سے بڑا اس وقت جو ایشو آ رہا ہے، جو میرا خیال ہے نیا کراپ اپ ہوا ہے، یہ ڈبل ایج سارٹ کی طرح چل رہا ہے. ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بھی بڑھ رہا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈبل ڈپ ہمارے پاس آ گئی ہے. تو دس از ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے جو انفلیشن بڑھ رہا ہے، اور جس طریقے سے انفلیشن نے ہم سب کو گرفت میں لیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کچھ ہم چاہ رہے ہیں. دو وجوہات کی بنیاد پہ جو ہوئی ہے، ایک آپ کا پیرٹی کے ایشوز آ رہے ہیں، جو آپ کی روپی پیرٹی ہے، اور دوسرا آپ کا یہ جو آپ کا جو پرائز ہائکس ہے، ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آپ کو جو مل رہا ہے، دوسرا پرائز ہائکس ہو رہی ہیں اور انٹرسٹ ریٹ آپ کا بڑھ رہا ہے. تو یہ کاسٹ پش انفلیشن ہم سمجھتے ہیں ہوا ہے، اور یہ ڈیمانڈ پل اس وقت نہیں ہے. ڈیمانڈ میرا خیال ہے نیچے گری ہے. یہ نیکسٹ سلائڈ پلیز. چیلنجز ان ہینڈ، آپ کی ایک گلوبل انسرٹنٹی کافی اس وقت پریویل کر رہی ہے. لائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کا جو وار چل رہی ہے وہ ٹریگر کر رہی ہے. اگر آج صبح بھی آپ دیکھیں گے تو یورپین یونین نے بھی اپنا ایک ڈیسیشن لیا ہے ناٹ ٹو بائی آئل فرام رشیا اینڈ پٹ پریشر آن رشیا ٹو اینڈ دس یوکرین وار. اور اس کی وجہ سے آج صبح بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کافی آپ کی فیول پرائزز یا آئل آپ کی جو تھی وہ کافی اوپر آئی تھی، اور فار دا فرسٹ ٹائم میں نے آفٹر 2-3 منتھس آپ کی جو برینڈ تھی 120 کو کراس کر رہی تھی. اس طریقے سے آپ کی WTI بھی 114-15 پہ تھی، اور آپ کی جو ہماری باسکٹ ہے سویٹ وہ بھی 114-15 پہ پہنچ چکی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سائن ہے پوری ورلڈ کے لیے. ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف کبھی بھی نہیں گئے آج تک. ہمیں اسٹیبلائز کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو جو امپیڈمنٹس ہیں، جو جو چیزیں یہ اس ڈاکومنٹ میں ہم نے دی ہیں، سیکٹر وائز ہم نے اس کی انالیسس کی ہے. تو آپ دیکھ لیں گے. اگر کسی کو کوئی کوئری ہو، ہم آپ کو ای میل ایڈریسز دے دیں گے، آپ ہمیں ای میل کریں گے، ہم آپ اس کا جواب بھی دے دیں گے. بٹ مائنڈیڈ وہ جواب آئی کیپ کا ہوگا، میرا پرسنل نہیں ہوگا. جہاں مجھ سے پرسنل بات کرنی ہے ان دونوں صاحبان سے، تو آپ پلیز آفٹر دس پریس کانفرنس اس بعد میں حاضر ہوں، یہ بھی حاضر ہے، ہم آپ کو بتا دیں گے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایشوز بنتی ہیں. اور ریئل چیلنجز جو آپ کا ہے، آپ IMF کے ریویو میں جب بھی جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ آپ کو لون دیتے ہیں تو ان کی ظاہری بات ہے ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو وہ آپ سے اپنی ڈیمانڈز کریں گے، اور وہ ڈیمانڈز آپ کو فلفل کر رہی ہیں. نیکسٹ سلائڈ. ہم نے ماڈل بجٹ بنایا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو شکیل صاحب نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کر دی کہ یار آپ تو IMF سے بھی سخت ہو گئے ہیں. اور ہم سخت نہیں ہوئے، ہم وہ چیز بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرے. دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کا جو ایگریکلچرل ٹیکس ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، بٹ میں آپ کو صرف پورٹرے کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر کہ لاسٹ ایئر ہمارے پریویس گورنمنٹ کے ایک رسپانسبل منسٹر نے کہا تھا کہ 1100 ارب روپے کا ایگریکلچر ہمارے بھائیوں کو، کسان بھائیوں کو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ملا. تو اس کا ٹیکس اب کیا آئے گا صوبوں کے بجٹ میں پتہ چل جائے گا. ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر 20% بھی وہ ٹیکس دیتے ہیں تو 1100 ارب کا 220 ارب روپے آنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں گے کتنا آتا ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا. ہمارے حساب سے اگر آپ اگر ود ان لمٹ رہنا چاہتے ہیں، انفلیشن کو بھی اگر آپ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پیرٹی کو بھی مینیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی کم سے کم بوروئنگز ہوں آگے. ویسے تو اگر میں بوروئنگ لیس بجٹ یا شوارٹز نل کی بات کروں گا تو 16,000 ارب آپ کو کرنے پڑیں گے، جب جا کے آپ کا یہ کہیں جا کے آپ کو زیرو پہ آئیں گے. وہ میرے پرسنل ویوز ہیں، اس کو میں اپنی سائڈ پہ رکھتا ہوں. آئی کیپ کی ٹیم
جس میں ہمارے میں خود بھی شامل تھا، ذیشان صاحب کی سربراہی میں نے بھی کام کیا، ہماری پوری ٹیم نے کام کیا. ہمارا ایک ویو ہے کہ ہمارے جو ٹیکس جو ہونے چاہیے 7,500 ارب آپ کے ہونے چاہیے، جو کہ ایک بہت بڑا ڈاؤنٹنگ ٹاسک اور چیزنگ ٹارگیٹ ہے. آئی ایم ایف از سیئنگ 7 اور 7.2 کے درمیان ہے، مگر ہماری جو کیلکولیشن کہتی ہیں اگر فسکل ڈیفیسٹ کو آپ کو کنسیڈرنگ کہ جو آپ کی آج پالیسی ریٹ ہے 13.75 اور کائبور پہ آپ 15% پہ گورنمنٹ لون اٹھا رہی ہے، اور جو آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ اگر آپ کو کرٹیل کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو 7,000 آئی کیپ یہ سمجھتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ 7,500 آپ کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا. اور نان ٹیکس ریونیو کی مد میں پہلے ہم لاسٹ ایئر کہہ رہے تھے کہ 1,200 سے 1,400، مگر اب آپ کو 2,000 بلین کرنا پڑے گا، جس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں اسٹیٹ بینک کا پروفٹ کافی اچھا ہوگا اس مرتبہ، تو وہ بھی آپ کیپٹلائز کریں. دوسرا ایک اور آپ کی ایونیو ہے پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کے اوپر، کہ ان کو بھی اب آپ کو کوئک نوٹ پہ ہر ادارے کو اپنا کردار پورا کرنا پڑے گا. پرائیویٹائزیشن کی مد میں بھی آپ کو کافی آپ کو ایکٹیونیس دکھانی پڑے گی. وی آل نو کہ 58.5% ہمارا ٹرانسفر صوبوں کو چلا جاتا ہے، اور نیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیڈریشن کے پاس ریونیو ہونی چاہیے 5,000 ارب 5 ٹریلین ہونی چاہیے. ایز اگینسٹ وی ہیو فورکاسٹڈ ریونیو آف ایکسپینڈیچر آف 10.2، اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ آ رہا ہے 5.296، یعنی 10.296 کے ہمارے ایکسپینڈیچر ہم دکھا رہے ہیں. اس میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ڈومیسٹک ڈیٹ اس سب سے بڑا آپ کا لے جائے گا آپ کا، اور یہ ان کے سارے نوٹس ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں پورے، جیسے آپ کو فیڈرل بجٹ میں ملتے ہیں، بٹ یہ کنڈینس نوٹس ہیں کیونکہ جو ہماری ریسرچ ٹیم نے جو اس پہ کمپائل کیا اور جو ہماری ٹیمیں بیٹھی تھیں ان کی یہ رائے تھی. اور یہ دیکھیں پریڈکشن ہی ہوتی، بجٹ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ماشاء اللہ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں سارے، کہ کہیں نہ کہیں جا کے اڑی جاتے ہیں، مگر ہمارا بجٹ اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ان لیولز پہ گورنمنٹ کام کرے تو اٹ ول بی کلوز ٹو ریالٹی ہوگا انشاءاللہ. فورن ڈیٹ کی جو ہم نے اٹھائی ہے، جو آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹ میں وہاں سے ہم نے اٹھائی ہے، اور ڈیفنس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ 15% آپ کا انکریز ہونا چاہیے، بیکاز کہ آپ کی جو پروکیورمنٹ ہے موسٹلی وہ آپ کی ڈالر بیسڈ ہے، اور اب آپ روپی بیس جب آپ کر رہے ہیں تو ڈالر بیس میں آپ کو ایکوپمنٹ کے لیے آپ کا میرا خیال ہے 60% جو ہماری کیلکولیشن کہتی ہے وہ ہوتا ہے. بڑا اچھا سوال کسی نے مجھ سے کیا جب ہم نے یہ ایسی آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار یہ جو فسکل ڈیفیسٹ دکھایا گیا 9 مہینے کا وہ تو بہت کم ہے، اور آپ یہ آیا تھا کہ جی 5,000 سم تھنگ بلین ہو جائے گا. تو آخری کوارٹر میں نارملی جو میری کیلکولیشن اگر آپ 5 سال کے آرکائیو بھی دکھا کے دیکھ لیں گے، میرا خیال ہے آپ سب کور کرتے ہیں بجٹ کو، تو 1.86 پہ جب جاتا ہے آخری کوارٹر کا، جو 3 کوارٹر کے مقابلے میں 1.86 یا 1.9 ہوتا ہے، تو اس کو آپ کبھی بھی ملٹیپلائی کرنا چاہیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اور وہ آپ کا فسکل جو آپریشن جو منسٹری آف فائنانس بھی دیتی ہے، بڑے اچھے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، اب تو انہوں نے بھی منتھلی نکالنا شروع کر دیا، تو وہ زیادہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل ہمارے پروجیکٹڈ جی ڈی پی جو ہمارے پاس ہے جو نیشنل اکاؤنٹس میں ہے 66 ٹریلین کی ہے، اور اس حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ 7.92 یعنی اراؤنڈ 8% ہونا چاہیے. وی آر ناٹ اسٹاپڈ ہیئر. ہم نے لاسٹ ایئر کا اپنا ایکچوئل بجٹ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. ہم پہلے کہتے تھے 6,000 کریں گے، اب تو گورنمنٹ نے ہمیں، علی صاحب میرے ساتھ تھے، فارمر فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کو ہم نے جب پریزنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا یار، اور وقار مسعود صاحب تھے ہمارے بڑے سینئر بڑے محترم دوست، کاؤنسل ممبر بھی رہے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں اشفاق 6,000 نہیں ہو سکتا، 5,800 ہوگا. تو ہم نے کہا سر ہم یہ کہتے ہیں، اور بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا ریویژن ہوئی، اور اب بھی مجھے لگ رہا ہے 6,000 ارب تک پہنچ ہی جائیں گے. میرا خیال ہے آخری مہینے میں کوئی 700 ارب کا ٹارگیٹ ان کا ہوگا. آج آخری دن ہے، میرا خیال ہے کل تک رپورٹ آ جائے گی، صبح آپ سب کی اسٹوریاں میں پڑھ لوں گا. ہم نے نان ٹیکس ریونیو ان کو کہا تھا کہ 1,771 بلین ہوگا. ترین صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے 2,000 بلین کا، اور ان کی جو پرمائز تھی وہ پیٹرولیم لیوی پہ تھی، جو کہ میرا خیال ہے صحیح سے انفورس نہیں ہو سکی.
یہ ہمارا پورا ایک اگلے پیج پہ آپ کو پورا ہم نے یہ پورا کمپیریزن دیا ہے. نیکسٹ. یہ ہم نے سی پہ آپ کو یہ آپ کو پیج نمبر 10 پہ ہمارے جو بکلیٹ ہے اس میں مل جائے گا یہ فلو کے کس کس ذریعے سے آپ کے کیا کیا ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں اور ریونیو کہاں ہوئی ہے. تو یہ پائی چارٹ ہے اور ایک بار چارٹ ہے اپنا, یہ ہم نے اس پہ کمپیریزن کر کے دے دیا آپ کو. نیکسٹ ہم نے اس میں ایک سینسٹیوٹی انالیسس کی ہے 2 ماڈل پہ, اور اب ہم آ گئے ہیں ایک گورنمنٹ آف پاکستان والے اکاؤنٹ پہ اور ایک آ گئے IMF والے اکاؤنٹ پہ. شکیل صاحب 7,000 یہ پیج نمبر آپ کو 14 پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے سینسٹیوٹی انالیسس کی ہے. اس میں صرف ریونیو سینسٹیوٹی ہے, اور ریونیو سینسٹیوٹی بھی ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہم نے BR ریونیو رکھی ہے, بیکاز کہ وی اسٹرانگلی فیل کہ دس ایئر نان ٹیکس ریونیو ول بی مور دین 2,000 بلین, بٹ ہم نے بی آن دا سیف سائڈ اور بینگ پروڈنٹ ہم نے اس کو 2 ٹریلین رکھا ہوا ہے. تو ہم نے یہ 2 ماڈل بنائے 7 ٹریلین پہ بھی اور 7.25 ٹریلین پہ بھی بنائے, اور باقی ایکسپینڈیچر وہی ہے. بیسڈ آن دیٹ اگر 7 ٹریلین کا ٹارگیٹ یہ اچیو کرتے ہیں, اور اگر انٹرسٹ ریٹ مزید نہ بڑھتے ہیں, نہ بہت زیادہ لوننگ مزید لی جاتی ہے, اور اگر ایوریج پہ اگر میں رکھتا ہوں, اگر میں بوروئنگ لیتا ہوں اور بوروئنگ کی ایوریج وہی مینٹین کرتا ہوں جو پچھلے 5 سالوں کے ایوریج پہ, تو یہ میرا فسکل ڈیفیسٹ 8.22 آئے گا اگر 7 ٹریلین کا کیا ٹارگیٹ, اور اگر میں نے 7.250 کا کیا تو اٹ ول بی 8.07% آف GDP آئے گا. یہ چیزیں سینسٹیوٹی میں ہم نے کی, ایکسپینڈیچر سائڈ وہی تھی. ہم پروپوز اکنامک میجر پہ میں آتا ہوں, اور ذیشان صاحب بھی آپ کو بریف کریں گے. ذیشان صاحب پلیز. جی تھینک یو ویری مچ طلعت صاحب مور آر انویٹیشن. دیکھیں جو پریزیڈنٹ صاحب نے ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں, وی ہو کہ آج نہیں تو کل ہمیں لینے پڑیں گے سو دیٹ ہم اکنامک ریوائول کی طرف جا سکیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ویریس سیکٹرز کو ڈیپ ڈاؤن انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اور ان کی روٹ کازز کے اوپر دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ پروپوزلز ہائی لائٹ کیے ہیں, جن میں سے کچھ آپ کو شاید نظر آئیں گے کہ شاید کچھ سالوں سے آ رہے ہیں, بٹ شاید سوچا گیا ہے کنسیڈرنگ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ کی نیبرنگ کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے. اسی طرح اگر آپ سیکٹر وائز آتے ہیں, آبویسلی یو انڈرسٹینڈ کہ جی ایگریکلچر سیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے وچ کنٹریبیوٹس آلموسٹ 22 to 23-25% آف یور اکانومی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ پہلے کنسیڈر کیا ہے. کراپس میں اگر آپ دیکھیں تو وی نیڈ ٹو ہیو این آئیڈیا, جہاں پہ یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہوئی ہے, دیر شوڈ بی میئرس جس پہ فارمرس کو مارکیٹ پہ ڈائریکٹ ایکسیس دی جائے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمارا خیال ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ دیر شوڈ بی کلیبوریشن اور ایگریمنٹس جس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفرس کے ایگریمنٹس کیے جائیں, سو دیٹ ہم جو ٹیکنالوجی میں وی آر بیہائنڈ دا ورلڈ ہم اس پہ پروگرس کر سکیں. In addition to that ہمارا خیال ہے کہ there are a lot of lands available with the government. Those lands should be put to the effective use. Further, climate risk ہمارے region میں that's an important area, سیلاب and all those things basically. اس پہ we need to move on fast on the technology advancement جس پہ ہمیں climate risk کو mitigate کر سکیں, اور crops پہ we can go on with the progress as far as their production is concerned. Last but not the least, اس پہ بہت سالوں سے بات ہو رہی ہے, but I think farmers education is going to be the foremost thing جس پہ ہمیں steps لینے چاہیے. اگر private organizations اس پہ کام کر رہی ہیں تو اس کو promote کرنا چاہیے. In addition to that, livestock پہ we think کہ government کو should take measures جس پہ investors should be strengthened as far as the milk and meat produce is concerned. Further, I think government should also take steps to reduce the desertification and forest degradation. یہ ہو گیا جی ایگریکلچر سیکٹر. دین کمز انڈسٹریل سیکٹر وچ از obviously an important area. اس میں اگر آپ مائننگ اینڈ کوئرنگ کی بات کریں, the government should take steps wherein access to the remote areas with investment in infrastructure and financial inclusion should be promoted. New technologies and systems for mining and extraction should be implemented. Public and private partnership, that's a very important area. And surprisingly, I have myself been involved in last couple of years, whereas public private partnership میں ایک اچھا پروجیکٹ پروگرس ہوا ہے, واٹر سپلائی پروجیکٹ ہے. So effectively there is a success story, we need to implement more on that.
In addition to that, investment in distribution structure to reduce gaps between source and the end users. That's an important area. Then comes the manufacturing sector. Coming to the large-scale manufacturing sector, we should promote the innovation, protection to the import substitute industries, and rationalization of subsidy. That is very important. We need to highlight कि हम किस sector को subsidy दे रहे हैं, नहीं दे रहे, किसको देनी चाहिए, and how much they are contributing for the economic growth of the country. In addition to that, small scale distribution manufacturing पे भी बहुत focus करने की ज़रूरत है, जिसमें they should be given proper market access, loans और minimal markup का कोई policies लानी चाहिए, long term products को launch करना चाहिए, insurance related, potential collaboration for marketing indigenous products को लेके आना चाहिए, so that these should be available to the market. Then comes power sector. I mean, that's an important sector, आप सबको पता है, ठीक है. Circular debt has, आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था, perhaps it has crossed 1.5 trillion for the power sector. That's an important area. इसको manage करने की ज़रूरत है. Subsidy पे बहुत काम किया जा रहा है, but still a lot to be done. Regulatory affairs पे regulators need to sit down and draft the policies जिस पे आगे progress की जा सके इस sector में. In addition to that, oil and gas sector में we need to come up with the programs so that we can strengthen the production. Privatization is an important area जिस पे on and off काम किया गया, but somehow materialize नहीं हो सकी चीज़ें. Coming to an important area which is the construction sector, कुछ सालों में बहुत काम हुआ, but still I think we need to manage the demand and supply of the raw material. Banks and other financial institutions involvement in the project should be increased. ये already काम हो रहा है, but I think इस पे we need to focus more on that. Other recommendations in इस sector में could be digital verification, geotagging, real estate regulatory authority, portal for the approval and facilitation of SME builders. Last but not the least, then comes the services sector. इसमें अगर आप देखें wholesaler and retail trade sector पे हमें tax reforms पे काम करने की ज़रूरत है. We need to have efficient but hassle-free system of tracking of goods. ये already इस पे कुछ काम हो रहा है, but I think we need to involve international technology partners जो दुनिया में progress की गई है, वो चीज़ों को replicate करने की ज़रूरत है as per our market. Then comes, I think that's a very important area, documentation drive at gradual pace for parallel economy. This is very important for curbing the parallel economy. When it comes to tax to GDP ratio, हमारी 10 से 11% ही रह रही है. I mean, considering that thing, we are always going to be in the fiscal deficit scenario. So that's an area we need to work so that tax to GDP ratio increase की जा सके. Another important area is transport support and storage and communication. इस पे in any case we need to work on the modern infrastructure. Then comes services में अगर आप important area देखें, finance and insurance. Conventional banking has always been there, but I think कुछ steps उस पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें we need to work on the lowering the interest rate, stable currency parity, data integration, FATF, compliance measures पे बहुत काम करी हुआ है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, technology incentives, and in addition to that, foreign investors को facilitate करने की ज़रूरत है. We are already working on, the government is already working on, digital banking. The government need to move fast on that to conclude, and wherever there are foreign investors involved, they should be on the ground to start working on that. Another important area is Islamic banking. I was in last few days I was in Dubai. अगर आप देखें तो that's a very important area जिस पे not only Islamic countries बल्कि the countries like England, US, Canada, all are working. They are doing research and development. They are launching new products. There are new products being launched on those Islamic banking lines. इसको सामने रखते हुए हमें I think we need to come up with the special legislation for Islamic banks. Directives should be there to place government and public sector funds in the Sharia compliant modes. Promotion and issuance of digital Islamic banking licenses should be another important step. Promotion of Sukuk as the sole means of government financing. Conversion of national savings schemes to
Islamic alternatives and Sukuk. Sukuk is going to be an important product. मैंने जैसे अभी ज़िक्र किया कि one of the private public private partnership में there is a Sukuk launched recently from Pakistan, जिसको international recognition मिली है. Not only it has been given a recognition as a transaction of the year, but also most innovative transaction of the year. So that's something very important, and we need to work more on that particular Islamic banking area. Last but not the least, export. Sari dunya, effectively, when it comes to currency devaluation or all those things, this is an area जिस पे हम काम करके बहुत सारे issues को manage किया जा सकता है. Therefore, I think the government need to develop infrastructure which can generate productivity. In addition to that, we should implement regulations and we should promote that raw material exports should be restricted. Instead of that, value added products should be exported. In addition to that, there are certain sectors like sports, pharma industry and cement which can contribute to the export industry. So I think इस एरिया पे भी हमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है so that exports बढ़ाई जा सकें. Last but not the least, we as a government should need to invest in the research and development. Facilitation should be provided regarding certification, permits and registration. An important area is the information technology. Aapki neighboring countries, this is becoming one of the core area. I mean, I would say technology is a new oil, basically. So effectively, we need to work on that area very aggressively. I think that's all from my side. Thank you. Thank you Zishan for elaborating this. टैक्स के सेक्शन में हमारी टीम बिहार के साथ 2 दिन तक इसको बैठे हुए थे और सारे चीफ के बैठे हुए थे, एंड आई एम ग्रेटफुल टू FBR फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम, एंड वी हैव आल्सो एग्रीड ऑन अ मैकेनिज्म कि इंशाल्लाह अब हम इनके साथ क्वार्टरली मीटिंग करेंगे और जो भी प्रोग्रेस होगी या जहाँ हमें लगेगा कि कोई इम्पेडिमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट चेंज हुई तो चेंज ऑफ गार्ड्स वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी. अब अगेन वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह ये क्वार्टरली हम करेंगे, एंड हमारा सोल पर्पस यही है कि आपके टैक्स के निज़ाम को ठीक होना चाहिए. और कोई नया टैक्स पेयर आता है, हमारी जो माशाल्लाह 2000 के करीब ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जो कि प्रैक्टिकली ऑडिट, टैक्स और कॉर्पोरेट एडवाइजरी में होते हैं, तो उनसे ज़्यादा फील आपको कोई नहीं दे सकता. उसके ट्रिब्यूनल तक तो हम खुद लड़ते हैं, फिर क्लाइंटों के केस आगे ले जाके हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं, हमारे एडवोकेट बरादरी जो उससे पुकला बरादरी के साथ भी पेश होती है. जो हमें लगता है कि फेडरल बजट में या प्रोविंशियल बजट में होना चाहिए वो हम आपको गाइड कर देते हैं. और ब्रीफली अब मैं अली लतीफ़ साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर काउंसिल मेंबर हैं और चेयरमैन फिजिकल लॉ हैं. निशान हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी के थे. अली साहब करीब फॉरवर्ड. थैंक यू जी अब्दुल्ला साहब. जैसे मेरे कोलीग निशान ने आप लोग होती है और वो एक बार यूज़ होते हैं जिसमें फिजिकल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, और जो फेवरेट है वो टैक्स टू GDP रेशियो. अच्छा, ये आप लोगों की इशू है, ये बढ़ानी कैसे है, उस पर बड़ी कम डिस्कशन होती है और इसमें कुछ हमारे जर्नलिस्ट भी हैं जो उनके साथ डीप डाउन ड्रिल नहीं करते. और ये अगर आप स्टार्ट भी करेंगे ना तो इसमें हमने जो टॉप में जो चीज़ रखी है वो रखी है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है इस वक्त सब लोगों को समझ आना कि दुनिया का सबसे आसान तरीन काम ये था कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स बेस पे बोझ डालें और उनका टैक्स रेट इंक्रीज करते जाएं. अब वो चीज़ सस्टेनेबिलिटी नहीं रही. जिस तरह ये ग्लास है, इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो एक वक्त आएगा कि और पानी डालेंगे तो वो ओवरफ्लो करेगा. इसी को देखते हुए हमने चेयरमैन FBR के साथ बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुई. उन्होंने बड़ा अच्छे आइडियाज हमारे उनसे शेयर भी हुए और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पेयर को अगर उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और इंस्टीट्यूट भी ज़्यादा जो है एम्फेसिस ब्रॉडनिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ लाना चाह रही है, बजाय कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे बोझ और डाला जाए. नॉर्मल हमारी टैक्सेशन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर प्रपोजल्स मौजूद हैं. ब्रॉडनिंग के ऊपर एक अच्छी प्रपोजल हमने ये भी दी है कि एक अच्छा तजर्बा जो था POs के साथ इंटीग्रेशन का, जिसमें आपको पता है रेस्टोरेंट्स के साथ है, सेम हम चाह रहे थे कि वो रियल एस्टेट सेक्टर में भी उस तरह का एक POs का मैकेनिज्म आए ताकि स्पेशली जो एक पैरेलल इकोनॉमी पाकिस्तान में चल रही है वो कम से कम ट्रांसलेट हो जाए और टैक्सेबल
اس کے اندر آ سکے. اور چونکہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے سلائڈ بنائی ہے آپ نے اس لیے سر سلائڈیں ہیں وہ ہیں چلانے والی ہیں اور آپ کو بھیجی ہیں نہیں آپ نے شروع کرو. بس ٹھیک ہے. تو یہ ہماری اس کے اوپر پوری پروپوزلس تھی. اس کے علاوہ جو کچھ ٹیکس بیس کے لیے آسانی کے لیے اپیل فیکٹ کے ایشوز تھے وہ ہم نے باقاعدہ چیئرمین صاحب کے ساتھ ڈسکس کیے. اور ایک ٹیکس بیس کو تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا کہ جو ہماری پروونشل ٹیکس ریونیو اتھارٹیز ہیں اور فیڈرل اتھارٹیز ہیں اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ کافی حد تک ہم مانگی ہو تاکہ ایگزسٹنگ ٹیکس پلیس کو بالکل بھی ایشو نہ آئے. تو وہ ایک چیز ہے کہ ٹیکس پلیس جو ہیں وہ بالکل سنگل ونڈو آپریشنز چاہتے ہیں تاکہ ان کے مسائل اس حساب سے ختم ہوں. تو آپ اگر ہماری پروپوزلز بھی ہیں آپ سب کو ایک باقاعدہ ایک سمری بھی تولا صاحب نے سب کے لیے پریپیئر کی ہے کہ ضرور آپ اس کو اسٹڈی کریں. اور کیونکہ کل آپ جب سوالات بھی کریں گے صاحب اختیار لوگوں سے تو دس ول ایکچولی ہیلپ یو کہ جی اگر جو آگے آپ کے ساتھ وہ انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں تو آپ اسے کوشچن کریں جی آپ کون سی ایسی پالیسی لائیں گے جس سے کتنا ٹیکس ریونیو انکریز ہوگا. اس سلسلے میں ہم جیسے ایز این انسٹیٹیوٹ نے پراپر ایک ہماری ہمیشہ پروپوزلز ہوتی تھی. اس بار بھی ہم نے انشاءاللہ پوری پروپوزلز دی ہیں اور ہر چیز اب انشاءاللہ ایف بی آر کے ہم نے ڈسکس بھی ان کے ساتھ کی ہے. دے ور ویری اپریشیٹڈ آف تولا صاحب ایز ویل. اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کے اوپر گورنمنٹ اب کیا کرتی ہے. یہ ہیڈ لائن پروپوزل آپ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا اس میں بہت ساری ہیڈ لائن پروپوزلز ہماری تھیں. جیسے علی صاحب نے بتایا کہ وہ جیو ٹیگنگ کی ایک کی آفر کی ہے ہم نے انفیکٹ کہ ہم پہلے بھی کی تھی اور اب ہم پھر کر رہے ہیں ان کو کہ اگر جہیں ہم جو بھی ہماری فیسیلیٹیشن چاہیے ہم والنٹری دینے کے لیے تیار ہیں. کچھ ایسی چیزیں میکینزم تھے ہمارے کہ جیسے فکس ٹیکس کا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فکس ٹیکس رجیم کے میں بہت خلاف ہوں مگر جب فکس ٹیکس رجیم کی بات آتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاس کہ جو کہ ٹیکس پیئر اس جنجال میں نہیں جانا چاہتے. اگر آپ اس ٹیکس اسکیم کو دیکھیں گے اور آپ لوگ سب زیادہ مجھ سے زیادہ انالیسس کرتے ہیں ان چیزوں پہ بڑے سینئر چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر. ہمارا جو ٹیکس ویسے آپ نے سنا ہوگا 80-20 تھیوری ہماری 90-10 کی تھیوری ہے. 90% آف دا ٹیکس is being contributed by the 10% of the taxpayers or 10% of the tax is being contributed by 90%. So what we are doing, we are wasting our time on 90% جو 10% دیتے ہیں انسٹیڈ آف کہ اگر میں اس پہ ٹائم ڈیووٹ کر دوں کہ جو 90% دیتا ہے اور 10% ٹیکس ہے. اگر وہاں پر اگر آپ اسٹریم لائننگ کر دیں ان کو آپ زیادہ اٹینٹیو رکھیں ان کے مسائل کو آپ حل کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی ٹیکس بیس کے اندر یو کین جنریٹ مور. اس طریقے سے جیسے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نئے ایونیوز ڈھونڈیں جیسے کہ لائک فارم انکم ہے. ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے کہ جی یہ صوبوں سے آپ لے کے فیڈریشن کو دے دیں بٹ کم از کم ایک ایسی ایجنسی ہونی چاہیے جو ہمیں پتہ تو چلے کہ کس طریقے سے. جیسے یہ اکنامک میں ہم نے اس کو میں سنکرونائز اس طریقے سے کرتے پوری فصل خرید لیتے ہیں پھر وہ ہر چیز سپلائی کرتے ہیں سیڈ بھی وہی دیتے ہیں لیبر کو بھی وہی پے کر رہے ہوتے ہیں اور اینڈ میں وہ پوری فصل دکھائے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فارمر کو صرف اس کا رینٹ ملتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس قسم کی چیزوں کو اگر صرف فنڈنگ از این ایشو تو ہماری فائنینشیل انکلوژن وہاں تک ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچنی چاہیے. اور اگر اتنا بڑا نیٹ ورک ہے بینکنگ کا تو وہ یہ ہم نے اس میں ایکسپلین کیا ہمارے اکنامک ماڈل میں اور اسی کو علی صاحب کی ٹیم نے اس کو ایکسٹراپولیٹ کیا ہے ان چیزوں کو اور اسی کے نتیجے میں یہ ہماری جو 7500 کی جو ورکنگ آئی ہے وہ یہی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 220 ارب اگر آنے چاہیے تھے اگر ایکسٹرا آئے ہیں تو اب ہم دیکھ لیں گے کہ کتنے ملتے ہیں اس سال ہمیں ہمارے کسان بھائی کتنے دیتے ہیں کیونکہ اگر 1100 ارب اگر ان کو زیادہ ملے ہیں اس سال فواد چوہی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا تو الحمدللہ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. مگر اب حکومت پاکستان یا صوبائی حکومتیں بھی خوش رہیں کہ ان کو بھی ٹیکس ملے. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا 40% ہمارا ایسا کر لیں اور ان کی ایکچوئل دیکھ لیں گے تو آپ کو ہارڈلی 30-40 ارب روپے ملے گا وچ از نتھنگ بٹ اے پینٹ سائز آف دا اکانومی. اور ان کی کچھ جینین جائز ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دکان برابر میں کھڑی ہوئی اس سے ہم نے آپ کے لیے اس کو میں کنڈینس بھی میں نے کروا دیا تھا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے ریڈنگ کے لیے. اس کی سافٹ کاپی بھی آپ ہارون صاحب طاہر صاحب میک شیور کیا کریں خود فون کیا کریں آپ لوگ کہ یہ آئیں کیونکہ یہ ہمارے پارٹنر ہیں. آج جو ہم اچھی ایک حق کی آواز بلند کرشن ہے میں نے پہلے بھی آپ کو دی تھی جو دوست بعد میں آئے 13 تاریخ کنفرمیشن آ چکی ہے اور ہمارے پورے 3 سیگمنٹ ہوں گے. شام سے صاحب ہیں پینل میں اسد علی شاہ صاحب ہیں ہمارے پاس پریزیڈنٹ اور میرا خیال ہے وامق زبیری صاحب ہیں
تو یہ آپ کو ایک اچھا انلائٹن پینل ملے گا. زبیر موتی والا صاحب سے بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ مل جائیں تاکہ بزنس کا ویو پوائنٹ بھی آ جائے, یا احسان ملک صاحب کو ہم لے لیں گے. تو اب ود دیز ورڈز ہم آپ سے سوالات جوابات نہیں, ایکسچینج آف ویوز ہم کر رہے ہیں ون بائی ون. سر پلیز آپ حنیف خالد صاحب چلیں, رانا صاحب آپ بھی کر لیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں سبھی کریں یار, ہمارے آئیڈیا ہیں نہیں. پڑھتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں ان کی تجاویز, اور بجٹ میں جو آتا ہے وہ کم و بیش آپ کی تجاویز میکسیمم. میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کا بنیادی مسئلہ مہنگائی ہے. حکومتیں ٹاپل ہو جاتی ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اور جو زبردستی بیٹھے رہتے ہیں ان کو تو کچھ چھیڑ نہیں سکتا. بھائی نے ابھی اپنے باکس میں کہا, میرے بھائی, کہ فیئر کمپٹیشن ہے. اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر کارٹلائزیشن ہر شعبے میں ہے, لیکن دکھائی نہیں, مانتا کوئی نہیں. میں مثالیں دے دیتا ہوں, چاہے وہ شوگر والے ہوں, چاہے وہ سیمنٹ والے ہوں, چاہے وہ اسٹیل والے ہوں, جو بھی شعبہ ہے ہر ایک میں خفیہ کارٹلائزیشن ہے. امریکہ کا نام لیا گیا, کینیڈا کا نام لیا گیا, انگلینڈ کا نام لیا گیا, یورپی ممالک کا نام لیا گیا. سر وہاں پہ جو کمپٹیشن کمیشن کے لاز ہیں اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کارٹلائزیشن ثابت ہو جائے تو کارٹل کی ممبر کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, اور ایکشن پاکستان کے کمپٹیشن کمیشن آف لا کے تحت مطابق نہیں, جو مشرف دور میں اس میں پرپوز ہوا یہ شک کہ کارٹل ثابت ہونے پر فیکٹری مالکان, مل مالکان, کارٹل کے ممبران کو جرمانے کے علاوہ جرمانہ تھوڑا رکھیں, سزا جو ہے قید کی وہ اس میں شامل ہونی چاہیے. میری یہ تجویز ہے, آپ اس کی سر اس سپورٹ کرتے ہیں, اپوز کرتے میں ہیں. سر دیکھیں دو چیزیں ہیں. کمپٹیشن کمیشن کا ایک الگ لا ہے, اور آئی رسپیکٹ جو ان کا لا ہے. اب یہ تو پارلیمنٹ ہی جا کے بتا سکتی ہے, مگر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سزائیں ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے تحت پھر عملداری میں بھی. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے قانون ہیں, انکم ٹیکس کا بھی بڑا اچھا قانون ہے, بٹ اس کی عملداری کا ایک مسئلہ آتا ہے انفورسمنٹ کا. تو بالکل آپ کی بات درست ہے. ایون اگر میں سمجھتا ہوں کمپٹیشن کمیشن کا جو لا ہے آپ کا, اس کو صحیح سے انفورس بھی کر لیں. اب دیکھیں ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. میری میڈم چیئر, ایک سوال ہے پلیز, آئی ایم سوری, آئی بیگ اپالوجی. کوشچن یہ ہے کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ میں سزائے قید ہونی چاہیے یا کہ نہیں؟ سر یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. میں آپ سے میرا پرسنل ویو, میں پرپوزل دے رہے ہیں, میں پرسنل ویو بعد میں دے دوں گا. آپ مطلب ڈرتے کیوں ہیں کسی سے؟ آپ پرپوزل دے رہے ہیں, میں نے پوچھا ہے نہیں سر, مجھے جواب دے دیں ہاں نا. ہنی بھائی, آئی کیپ کا انسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے یا کہ نہیں اسٹیٹ کو. میں آپ کو بتاتا ہوں آئی کیپ کا ویو. میں آئی کیپ کے ویو کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں نا. میرا ویو آپ پوچھ لیں گے, میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کا ویو پوچھا, میرا ویو میں پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا. شکیل صاحب, آپ نے جو ٹارگیٹ پرپوز کیا ہے 7,500 کافی زیادہ ہے. تو یہ آئے گا کہاں سے؟ آئی ایم ایف کے اندر, سوری ایف ڈی آر کے اندر جو ریفارمس ہیں وہ تو اس طرح سے چل نہیں رہی. مطلب انہوں نے پی او ایس سسٹم ٹو دیا, ڈاکومنٹیشن کا ایشو. ابھی تک اربن سینٹرز کے اندر فیک رسیدیں چل رہی ہیں, اور ایف ڈی آر اس کو کوئی چیک نہیں کر رہا, اسی طریقے سے چل رہا ہے. ڈاکومنٹیشن پراپر ہو نہیں پا رہی. شناختی کارڈ کا ایشو تھا جو شرط انہوں نے لاگو کی تھی, ہم اس کو بھی ڈیسائڈ نہیں کر پا رہے ابھی تک کہ وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ہر سال نئی پالیسی بدلتی ہے. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ ٹارگیٹ جو آپ نے پرپوز کیا یہ کیسے اچیو ہوگا؟ سر اس میں 2-3 چیزیں تھیں, بڑے امپورٹنٹ انگریڈینٹس تھے, اور یہ ہم نے جب بنانا شروع کیا تھا نا تو ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ کیسے ہوگا. دیکھیں آپ کا جو انفلیشن اس وقت چل رہا ہے 14 سے 15% ہے. ایکسپیکٹڈ جی ڈی پی گروتھ اب سلو ڈاؤن کرنے کے بعد 4 سے 5% ہے. 4% آپ میں لے لیں. اب میں ان آل اگر 18% لے رہا ہوں, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ 6100 کا ٹارگیٹ گورنمنٹ اگر اچیو کرتی ہے, اس پہ 1800 اگر آپ لے کے آتے ہیں تو 7000 کے قریب ہی آپ کا بنتا ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو یہ پروپوز کرتے تھے کہ ٹریس اینڈ ٹریکنگ جو سگریٹس کی تھی اس کو آپ لے کے آئیں. ہم نے یہ بھی پروپوز کیا جیسے ذیشان صاحب نے کہا
ایک یہ پروپوزل 2017 سے چل رہا ہے، میرا خیال ہے مہتاب صاحب یا رانا صاحب کو یا سہیل کو پتہ ہوگا کہ اس میں بہت لڑا ہوں، پرسنلی لڑا ہوں. آئی کیپ کا یہ ویو پوائنٹ ہے اور بالکل صحیح ہے کہ کسٹم لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اچھے سسٹمز آ گئے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، مگر اسکینرز ہونے چاہیے. وہ اسکینرز کے تحت جو دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ اسکین تھرو کریں گے تو پن ٹو ایروپلین ساری چیزیں اس کنٹینر میں کیا ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور دوسری طرف سے آپ کو سلپ مل جاتی ہے اتنی ڈیوٹی دو اور یہ لے کے جاؤ. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ یہ اسکینرز پاکستان کے ایکسٹرنل اور انٹرنل بارڈرز پہ لگا دیں 200 سے 250 ارب روپے کا آپ کا ایڈیشنل ٹیکس ریونیو آ سکتا ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ اس کو 1 مہینے کے اندر انفورس کر سکتے ہیں. اب ناؤ دیر دا ول دیر دا وے والی بات ہے. جہاد جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ چاہ رہے ہیں ٹیکس ریفارمز پوری ہوں، آپ کا ساتھ چاہیے. جی رانا صاحب سر ایک تو آپ نے بجٹ کے نمبرز دیے، مزہ نہیں آ رہا. نہیں اچھے ہیں، اس میں آپ اگلے سال کی پروجیکشن دے رہے ہو اس سال کی اکانومی کی بیس کے اوپر نا، تو اگر آپ وہ بیس ہی جو پروجیکٹڈ اگلے سال کی بنتی ہے تو آپ کا جو 8% ڈیفیسٹ ہے یہ 6.7 پہ آتا ہے. دوسرا آپ براڈنگ آف دا ٹیکس بیس کی بات کر رہے ہیں، مطلب پرابلی سب سے زیادہ یہ جو نعرہ ہے مس یوز ہوا ہے اور پچھلے 8-10 سال سے ہو رہا ہے. براڈنگ کس چیز کی کرنی ہے؟ ہر چیز کے اوپر آپ کا ہولڈنگ کٹ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از دا کوسچن آف دی انفورسمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے کہ بجائے کہ براڈنگ کی جو ہم بات کرتے ہیں. اور لاسٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جو ایپٹما ہے اس کو ہم جتنی سبسڈیز دے رہے ہیں ایکسپورٹ کے لیے وہ اب ختم ہو جانی چاہیے ونس فار آل؟ ایک سوال میں پورے آپ نے معیشت کو سمو دیا ایز یوزول جو آپ کا ہوتا ہے نا روایتوں کے ساتھ. اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے کچھ ایڈ کر دوں اسی کر دے زیادہ بہتر ہے. بتا سر دیکھیے آپ جو پروجیکٹڈ جی ڈی پی تھی اس آؤٹ گوئنگ فائنینشیل ایئر کی جی ڈی پی ہے وہی 67 ٹریلین ہے. آپ اگلے سال کی 66.8 ٹریلین یہ سر یہ ہم نے نیشنل اکاؤنٹ سے اٹھائی ہے. سر وہ آپ نے نیشنل اکاؤنٹ ڈی بیسی کے بعد آؤٹ گوئنگ فائنینشیل یہی ایئر ہے اس میں اگلے سال کی پروجیکٹ زیادہ ہوگی. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. رانا صاحب نے کہا وہی سوال ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں. متا بھائی جی مجھے پتہ ہے رانا صاحب وہ انسرٹنٹی تھی ہمارے پاس. یہ نمبر تو ہم نے اپنے طور پہ پروجیکٹ کیے. وہ جو آ رہی تھی نا، میں نے خود ہماری ٹیم پوری بیٹھی تھی اور ہم نے ایک مشہور ڈاکٹریٹ بھی تھے ان سے بھی مشورہ کیا. انہوں نے کہا ابھی بیس آپ اسی پہ کر لیں، جیسے موونگ ہوگی نا اس کو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چینج کرنی پڑے گی ہمیں. واٹ وی ہیو ڈیزائرڈ فار ناؤ کہ یہ کوارٹرلی ہم آپ کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے کہ بھئی یہ فزیکل پرفارمنس کیا ہو رہی ہے. اور وہی جو میں نے کہا نا کہ آئی کیپ ایز این انسٹیٹیوشن ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک چیز کو سسٹم کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہی ہے، کوئی ہمارا تو پولیٹیکل موٹیو ہے ہی نہیں نا اس میں. تو انشاءاللہ یہ بیٹھیں گے اور آپ کی رہنمائی میں، آپ سب کی رہنمائی میں تو لیتا ہی رہتا ہوں، سب کو پتہ ہوگا، ہم سے سب سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. دوسرا آپ نے مجھے کہا کہ یہ براڈننگ دا ٹیکس بیس کا ایک نعرہ ہے. ران صاحب آپ کو کچھ اندازہ پریکٹیکلی میری سائڈ سے بھی ہوگا، آپ سب کو، سہیل صاحب کو بھی پتہ ہوگا. براڈننگ دا ٹیکس بیس پہ جیو ٹیگنگ کا جو ہم نے یہ کیا ہے اس کی پوری ایک پیچھے فلاسفی تھی. اور آپ کو بھی پتہ ہے جب ٹیکس ریفارمز امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی تھی، اس پارٹ آف اٹ مسعود نقوی صاحب تھے، میں اور عابد شعبان صاحب فرام پرائیویٹ سیکٹر تھے، ہارون خان صاحب اس کے چیف تھے. اس میں ہم نے ان کو کہا تھا جیو ٹیگنگ کریں، اور جیو ٹیگنگ پہ کافی پریزنٹیشن آئیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک آفر ہم نے بھی کی تھی کہ 21 لاکھ آپ کو ہم دے دیتے ہیں فری جیو ٹیگ. اور وہ ٹیگنگ کے ساتھ یہ میں چیئرمین صاحب سے وہ گزاری کی تھی لاسٹ ٹائم بھی اور ان کی ٹیم سے بھی کی تھی. آج بھی میرا خیال ہے وہ آفر میرے پاس ویلڈ ہے اور وہ ہم دے سکتے ہیں. اب میرا خیال ہے وہ بڑھ کے 30-35 لاکھ بھی پہنچ گئی ہوگی. اب یہ ول ہے براڈننگ دا ٹیکس بیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو ٹیگ کر کے ہم دیتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پھر اس پہ آپ فردر ایکشن لیں. اور براڈننگ دا ٹیکس بیس جو آپ ود ہولڈنگ کی بات کریں، یہی ہمارا ویو پوائنٹ ہے کہ اگر ود ہولڈنگ سے اگر آپ کا 78 یا 79% ٹیکسز کلیکٹ ہو رہے ہیں یا پورٹ پہ ہو رہے ہیں، 61% آپ کا وہیں پہ ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس آر ٹی او میں یا ایل ٹی او میں یا جہاں پر بھی اسٹاف ہے ان کو آپ بی ٹو بی کے لیے کریں. اور یہ جو ہم جیو ٹیگنگ دے رہے ہیں نا آپ کو، وہاں سے آپ نئے لوگ نکالیں اور دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے وہ ٹیگنگ کے ساتھ آپ کو کچھ نئے آ جائیں. اور اگر آپ سال میں 3-4 لاکھ بھی ایڈ کرتے تو بہت بڑی بات. اور 90-10 والی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ ہے 10%، مگر یہ اس کا ویلیوم آگے جا کے کافی ہو سکتا ہے. تو یہ میرے جوابات ہیں. اشرف ملکم صاحب، اچھا ایک اور چیز ہے. دیکھیں آپ سبسڈی کی بات کریں تو ہم نے تو یہ بات کلیئر کی ہے کہ سبسڈی کسی کو بھی ان ایفیشنسی کی نہیں ملنی چاہیے.
اگر آپ کو کمپٹیشن کی سبسڈی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں, میری یہ اپنی پرسنل ویو ہے جو کہ میں آپ کو بعد میں دینے لگا تھا, مگر یہ اس میں کوئی ہارم نہیں ہے کہ سیدھی بات ہے کہ آپ ایک انالیسس کروا لیں. ہمارا 65% ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کا ہے, سروس سیکٹر بڑھ رہا ہے, اور ہمیں یہ نئے ایونیوز بھی دیکھنے چاہیے. اور یہ جو سبسڈی دیکھیں, یہ انصاف کون کرے گا کہ یہ سبسڈی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ انٹرنیشنل ان کے جو کمپٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک آپ ہمیں کوئی بڑی فرم سے آپ کروا لیں انٹرنیشنلی کہ کیا ان کے مطالبات جائز ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ ابھی میں تو یہ دیکھتا ہوں کم از کم جو میری انالیسس ہے کہ جو والیوم نہیں بڑھ رہے آپ کے, وہ پرائز بڑھ رہی ہے. بیکاز کاٹن اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر آپ کی 60 سینٹ پر پاؤنڈ تھی, اور ایک اس مرتبہ 1.45 تک بھی پہنچ گئی تھی. تو وہ بھی اس کا ایک امپیکٹ ہے. ٹرف کی آپ نے اچھی اسکیم دی تھی, ٹرف کی وجہ سے آپ کی کئی نئی مشینری 1.5 ٹریلین ایڈ ہوا ہے جس میں ٹیکسٹائل میجر ہے, تو اس کے وی ہیو ٹو ریپ دا بینیفٹ آف دیٹ. تو یہ آئندہ آنے والے سالوں, مگر آپ کی بات بالکل درست ہے, سبسڈی بونافائڈ ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ایک انٹرنیشنل فرم کو آپ ہائر کریں, اور تمام فیکٹرز کو, کمپٹیشن کو دیکھیں کہ آر وی سبسیڈائزنگ دیم فرام دا کمپٹیشن, اور آر وی سبسیڈائزنگ دیم فرام دیئر انفیشنسی. اگر انفیشنسی ہے تو سبسڈی کو وڈرا ہو جانی چاہیے, اور اگر کمپٹیشن کی ہے تو آپ کو ان کو سہارا دینا چاہیے. جی ملکم صاحب. پچھلی حکومت کے 2-3 سالوں میں ایکسپورٹ سیکٹر کو بہت زیادہ سبسڈی دی ٹیرف کی شکل میں, ٹیکس ہالیڈیز کی شکل میں. پرپز اس کا یہ تھا کہ شاید ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا. آپ کے خیال میں کامنٹ چاہیے آپ کا, اس کے مطابق ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, اس سبسڈی کو یوز کیا کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے. دوسرا سوال تھا, جدھر سے مرضی گھوم گھما کے آ جائیں ہماری بات ختم ہوتی ہے ہماری ٹیکس مشینری پہ, بہت زیادہ فنکشننگ کہ ہماری ٹیکس مشینری کس طرح فنکشن کر کے ایف بی آر کا. آپ کے خیال میں جو ایف بی آر کی ریگولر سروس ہے وہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے, جیسے کہ نیو بلڈ لا کے کوئی نیا پرائیویٹ شعبے سے بندہ بڑھایا جائے, وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایکسپورٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی تو میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہم نے کنسیشن دی ہے تو ہم بالکل کریں. دوسرا آپ نے ایف بی آر کی فنکشن کی بات کی ہے, تو آئی کیپ سپورٹس دا رپورٹ آف ٹیکس ریفارمس کمیشن, اور وہ جو رپورٹ ہے بڑی والیومنس ہے, اگر نہیں ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اس میں ساری چیزیں اس میں مینشن ہے, اور بینگ پروفیشنل ہم سمجھتے ہیں کہ ریفارمس ہونے چاہیے, ایڈمنسٹریشن میں بھی ہونی چاہیے. لا کا جو فنکشن ہے, لیگل سائڈ ہے, جو لٹیگیشن والا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, آڈٹ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے, ناٹ دس ٹائپ آف آڈٹ جو فرمس کے تھرو وہ چاہ رہے ہیں. اس کا بھی فریم ورک ہونا چاہیے جو لا میں موجود ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک براڈ برش ایک اچھی چیز بنے جو کہ ملک کے لیے بینیفٹ ہو, اور ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اصل بھائی برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وی کی ناٹ سنگل آؤٹ اینی ون ادارہ, بیکاز کہ جب ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بنتی ہے کرپشن پہ تو اس انڈیکس میں ہر کوئی شامل ہے. ون سر, ایک یہ ہے, پھر آپ کی اجازت پلیز ہے سر. جی سر, آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے چارج سنبھالتے ہی کہا تھا کہ ملک کی. دوسرا سر, یہ جو ٹیکس اصلاحات کی آپ بات کرتے ہیں, آپ اس میں جو ٹیکسیشن کا جو موجودہ نظام ہے اس میں عام آدمی پر زیادہ برڈن ہے, یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ ٹیکس. اس کا کیا بریک اپ ہے, پچھلی گورنمنٹ میں رہا ہے, اب موجودہ گورنمنٹ میں, اور آپ کی کیا پرپوزل ہے؟ دیکھیں جی, آپ جہاں تک بات پوچھیں گے کہ سیاسی سوال تو میں سیاسی نہیں ہے سر, نو پہلا تو سیاسی آ گیا نا کہ جی کہ اس گورنمنٹ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ خراب تھے. دیکھیں وہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں, آپ زیادہ بہتر جج ہیں, ڈیلی آپ کی تو یہ بیٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کیا تھا, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کیا تھا, آپ کی کرنسی پیرٹی کیا تھی, آپ کے ڈیٹس کتنے تھے, اب کتنے ہو گئے ہیں. یہ گراف بڑھتا ہے. میں صرف اتنا ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں صرف بات کرتا ہوں کہ جی میں دو چیزیں دیکھتا ہوں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. آپ دیکھ لیں, باقی جو ہوگا مجھ سے رہنمائی پرسنلی چاہیے تو میں آپ کو دے دوں گا بعد میں. دوسرا آپ نے کہا کہ جی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کا پروپوزیشن, تو دنیا میں چند کنٹریز ہیں ایسی جہاں پر ڈائریکٹ کا پروپورشن انڈائریکٹ کے برابر ہوتا ہے, ورنہ زیادہ تر کنٹریز اسپیشلی ان دس پارٹ آف دا ورلڈ انڈائریکٹ کا ٹیکس زیادہ ہی ہوتا ہے, ڈائریکٹ سے کم ہی ہوتا ہے. جیسے جہاں مثال دیتے ہیں ٹرکی کی, جہاں پر آپ کا 23% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے, اس میں بھی انڈائریکٹ زیادہ ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو انکم ہے وہ ایس سی ڈی آن لیکر ہے, سگریٹس ہے اور پیٹرولیم ہے. تو دنیا میں یہی ہے, اور یہ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جی
جو ہم ٹیکس نہیں کماتے وہ ہم ٹیکس مجھے اور عوام پہ بوجھ جاتا ہے. اور 90-10 پہ اگر آپ کریں، لیکن دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے پرائیویٹائزیشن کے بعد آپ کو کافی چیزیں، انڈسٹری اچھی جاتی ہے تو وہ ٹیکس آپ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ایسی کافی چیزیں جو میجر لینے چاہیے، ہم نے سارے سجیسٹ کیے. انشاءاللہ آپ ڈاکومنٹ پڑھیں گے، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. ایک تو سر یہ بتائیں کہ یہ ہمارے جو مائک امپورٹ ٹیکسز میں جو ڈسٹارشن ہے، خاص کر یہ جو چائنا کے ساتھ جو کی ہے آئل امپورٹس میں، آپ اگر کہیں اور سے امپورٹ کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی ہے 7.5% ہے، کسی کے اوپر 10%. پھر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی ہے 10 ہے جو میرا مجھے یاد پڑ رہا ہے 10 ہے نا سر، لیکن 10 ہے نا، وہ مجھے 10 ہی ہے مجھے جو. لیکن جو چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے انڈر FTA اس کے اوپر وہ ڈیوٹی نہیں ہے، ڈسٹارشن آ گئی ہے. تو ایک بڑی جو کوانٹیٹیز ہیں وہ وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا اس کے اوپر کیا ویو ہے، اس میں سے کیسے نکلا جاتا ہے یا کیسے ریشنلائز کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو آئل کی انفارمل امپورٹ ہو رہی ہے یا امپورٹ ہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے میں اس کو اسمگلنگ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ آدھے پاکستان تک پہنچ رہی ہے. آپ اس کو مطلب اس کی کیسے ٹیگنگ کر سکتے ہیں یا اس کو کیسے روک سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہم تو اینٹی اسمگلنگ سارا کہہ چکے ہیں کہ اسمگلنگ تو ہونی نہیں چاہیے نا، تو اس کو تو کوئی کسی طریقے سے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، بیکاز کہ وہ تو آپ کی ریونیوز بھی لے کے جاتا ہے. جہاں تک FTA کا تعلق ہے، میرا خیال ہے میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں ICAP کا اور ہمارا سب کا یہ ویو ہونا چاہیے کہ FTA اس وقت اسٹرانگ فوٹنگ پہ آپ کا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بہت نیگلیجیبل فرق ہو. یعنی آپ یا تو ایکسپورٹ اتنا کر سکیں کہ وہاں کا آپ کا ایکسپورٹر فائدہ اٹھا لے تو ان کے امپورٹر کو آپ بھی فائدہ اٹھانے دیں. اگر یہ 1 سے 10 کا ریشیو ہو تو میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. اور ظاہری بات ہے FTA میں تو پھر سارے گناہ معاف ہیں، تو ایک گناہ اور صحیح. میں اس پہ جی آپ کو ایک منٹ میں آپ کو رسپونڈ کر دوں جی اس پہ ایک اور، کیونکہ آپ بار بار اس کا حل پوچھ رہے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کا جہاں پہ بھی ول ہوگی تو ضرور اس کے اوپر کیا ہے، اور ان کا چونکہ چائنا سے انہوں نے موسٹلی اپنا امپورٹ کیا ہے تو وہ ڈسپیرٹی آ گئی ہے اور گورنمنٹ لازمی اس کا حل لے گی. لیکن جیسے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کسی وقت یہ سوچے کہ اگر جو لوگ اس کے تھرو آئل امپورٹ کرتے ہیں تو ان کو ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ بھی ہوگا، تو شاید اس کے اوپر زیادہ ٹیکس کا ریٹ لگا دیا جائے ان کے پروفٹس کے اوپر. تو حل کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نکلے گا، اور انسٹیٹیوٹ آپ کو پتہ اسی لیے ہی ہے اویلیبل، تو ہوپفلی حل اس کا موجود ہے. اب ول دیکھتے ہیں اس پہ کتنی. چلیں اس میں یہ علی صاحب کا پرسنل ویو ہوگا، یہ ICAP کا ابھی یہ ویو نہیں ہے. ICAP کا یہ ہے کہ جہاں ہمیں پاکستان کو بینیفٹ ہو وہاں بھلے FTA ہو جائے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں پاکستان لاس میں وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ریونیو لاس نہ ہو تاکہ وہ لاس آپ کو اور ہمیں نقصان دہ ہو جائے گا. اچھا سر یہ کون 200 بلین کا جو منیمم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں. کیانی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جو آئل اسمگل ہو رہا ہے، سر صرف ایک آئل کا ایشو نہیں ہے، اگر دیکھ لیا جائے تو ہر سیکٹر میں اسمگلنگ ہو رہی ہے نا. LED ہے، فینس ہیں، اس کے علاوہ آئل ہے، اور بھی بہت ہے، امپورٹڈ کپڑا ہے، امپورٹڈ شوز ہیں، جو کچھ بھی دیکھ لیا جائے بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ نے FBR کے ساتھ آپ کی سٹنگ بھی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آپ نے کیا تجاویز دی ہیں کہ وہاں پہ اسکینر یا فردر ٹیکسیشن کی بجائے اسمگلنگ روک کر 200 سے زیادہ ہم اسمگلنگ روک کر وہاں سے ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ نے نیکڈ آئی سے تو کچھ نہیں کر سکے نا. یہ تو آپ 4 سال پہلے بھی یہی سوال تھا اور میرا یہی جواب تھا، اگلے سال بھی انشاءاللہ اگر زندہ رہے ہم سب ملیں گے تو یہی سوال یہی جواب ہو رہے ہوں گے. مگر مین ایک مسئلہ ہے آپ کا، مین مسئلہ کیا ہے، آپ اس کو ٹیکنالوجیکل یوزیج آپ کیسے لائیں گے. اور ہم ہمیشہ فوکس کر رہے ہیں اب کہ اس ٹیکنالوجی میں، جیسے آسٹریلیا میں لگا ہوا ہے، دبئی میں یہ لگا ہوا ہے، اور یہ اس کے لیے سینکشن ہو چکا تھا ایک اسٹیج پہ، تو کیوں نہیں ملا. سوال یہ تھا. سوال اس لیے ہے کہ اب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں. جیسے کیانی صاحب نے بھی کہا، وہ پیٹرولیم کو اسمگلنگ ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں امپورٹ ہو رہا ہے. بیکاز کہ ایک اسٹیج پہ ایسی بات آئی کہ جی اگر وہاں سے ہم الاؤ نہیں کریں گے تو اور ڈسپیرٹی بڑھے گی کسی ایک لیس پریولیج طبقے کی. تو اس لیس پریولیج طبقے کو پریولیج ملنی چاہیے، یہ پریولیج نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں. تو انسٹیٹیوٹ کبھی بھی آپ کو یہ کہے گا بالکل آپ ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں کسی کو، آپ اس کو بالکل
ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں, اس کو آپ 5,000 دے دیں, یہ کام نہ کریں, یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز آج کے لیے یہ جو آپ نے اسپیسیفک کویشچن پوچھا نا, مینرس آف اسمگلنگ اور انلیگل ٹریڈ, آپ اگر ذرا ہماری جو آئی کیپ کی بک ہے وہ بڑے ڈیٹیلڈ ہیں اور باقاعدہ ایف بی آر کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہیں. اسکینر تو بالکل آپ ہے جو ایزی سمجھ آتا ہے, لیکن جس طرح ایف بی آر اور ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ لیول پہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے نا, ایک سسٹم ہے وی باک, اس کے تھرو ہم چاہتے ہیں پاکستان کا, اور جس طرح فار ایگزامپل ایک ہمارا بردر ملک ہے چائنا, اس کے ساتھ وی باک کا سسٹم ہم انٹیگریٹ کریں, وہاں سے گڈز آئیں, وہ انٹر ہوں, پاکستان کے ساتھ شیئر ہو, اور ود ان 7 days اگر ہمارے پورٹ سے وہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی تو اس کو فلیگ کر کے پھر اس کی تحقیقات کی جائیں کہ وہ کہاں گئی ہیں گڈز. تو وہ باقاعدہ سسٹم ہم نے اسٹیپ وائز دیے ہیں, اور ایف بی آر باقاعدہ ان کو سے دیے ہیں, صرف اسکینر نہیں ہے, پورے اس کے اندر پورے ہم نے کیے ہیں. اور وہیکل اگر کوئی آتی ہے وہ پری مارک روٹ پہ آئے, ڈیٹا آف کارگو موومنٹ ہمیں ملے, تو وہ پورا ہم نے دیکھا جائے گا, کیونکہ ہماری لرننگ ہوئی ہے افغان ٹرانزٹ ریٹ سے. اب جو وہاں سے ہم نے چلے لاسٹ ہوا یا جو چیز سیکھی ہے, اس کے لیے ہم نے میئرز اور انٹرنل کنٹرول باقاعدہ لگائے ہیں. یہ 4.18 اور 4.19 ہے آپ کی بک کے پیج نمبر 60-61 پہ ڈیٹیلڈ میئرز ہم گورنمنٹ کو اس کے لیے دے رہے ہیں. تھینک یو جی. ایک اچھا سر, ایک تو یہ بتائیے گا, یہ ون ونڈو آپریشن اور یہ جو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکسیشن کی جو بات ہو رہی ہے, پچھلے 20 سال سے تو میں آئی کیپ کے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے جب وہ این ایس ٹی سے زیادہ شیئر کی بات کرتے ہیں. اور لاسٹلی جو یہ اپنا لیکر جب ٹرکی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ہمارے بھی مینوفیکچر ہوتا ہے, تو ہمارا آپ الگ ایف اے ڈی لگا کے مری بری ہمارا تب ایڈیشنل ریونیو آئی ہے نا فارمر بھائیوں کو ہمارے, تو دیکھتا ہوں 220 ارب روپے کا ٹیکس اس میں تو صوبوں کو ملتا ہے کہ نہیں, اور اگر مل جاتا ہے تو ہم سب تالیاں بجائیں گے. ایک اور دعوت میری طرف سے آپ کو, ٹھیک ہے نا, پریس کانفرنس بھی کریں گے اور دوسری پارٹی بھی کریں گے. اچھا دوسرا آپ نے مجھے بولا کہ سر ہلاتے رہتے ہیں, تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو ہماری جو جمہوریت ہے, تو جمہوریت میں تو پارلیمان ڈیسیجن کرے گا نا, تو وہ تھوڑا سا ہم تو یہ ایک سجیشن دے سکتے ہیں. اب یہ جائے گا پارلیمان میں, تو پارلیمان میں بھی تھوڑا سا ہم سب کو مل کے سول سوسائٹی کو ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا. بٹ آئی کیپ سپورٹ کہ ہر انکم جو بھی ہو رہی ہے انکم, اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی بجٹ آتا ہے ہم پر یہ دیکھا جاتا ہے جو بجٹ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس چھوڑ دیا جاتا ہے, سیٹوں کو ٹیکس چوری کے طریقے بتائے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں جو بجٹ تجاویز ہیں اس میں عام آدمی کے اوپر جو ٹیکسز ہیں, بجلی کے اوپر, پیٹرول کے اوپر, تنخواہ دار طبقے کے اوپر, کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے کوئی تجویز دی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بیرون ملک پاکستان میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس کو واپس لانے کے لیے آپ نے کوئی تجویز دی ہے. تیسرا یہ کہ اس سے پہلے بھی آپ ٹیکس ایمنسٹی پرپوز کرتے رہے ہیں, تو ابھی بھی آپ نے کوئی ٹیکس ایمنسٹی پرپوز کیا ہے یا نہیں؟ 3 چیزیں الگ الگ, پورا بجٹ آپ نے بنا دیا ہے. یہاں پر مفتاح اسماعیل کو میں کہتا ہوں وقاص بھائی نے کر دیا, تم کر جاؤ, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جو ٹیکسز یہ چھوٹنے والے, یہ تو آئی ایم ایف سے ان کی میرا خیال ہے شاید ان کی نیگوشیشنز ہوں گی, مجھے نہیں پتا, مگر کوئی سیلز ایک صرف آپ کا 1 پوائنٹ ہے, سیلز ٹیکس میں کمی ہو جائے تو آپ کی کافی مہنگائی کم ہو جاتی ہے, وہی ہے نا, باقی تو اور تو کچھ نہیں ہے. 3 چیزوں سے مہنگائی بڑھتی ہے, آپ کی ایک ٹیکسز سے بڑھے گی, ایک آپ کی انٹرسٹ ریٹ سے بڑھتی ہے, اور ایک آپ کی کرنسی پیرٹی سے بڑھتی ہے. میجر جو آپ کی جو یوٹیلائزیشنز ہوتی ہیں, اگر بجلی ہے تو فرنس آئل یا ٹیرف سے ہوتی ہے, اور اس کے اوپر آپ کو جو سینٹ میں پیسے دینے پڑتے ہیں وہ آ جاتا ہے. باقی جی ایس ٹی آپ کا بڑھ جاتا ہے, انکم ٹیکس بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو میں نہیں سمجھ رہا, جو ہماری اپنی اوپینین, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جو کم ہوں گی. دوسرا آپ نے ایمنسٹی کی بات کی, تو ایمنسٹی کی بات آئی کیپ نے کبھی سپورٹ نہیں کی ایمنسٹی, اور نہ کرے. میری پرسنل ویو کچھ اور ہو سکتی ہے, بٹ آئی کیپ کی ویو میں ایمنسٹی, بیکاز کہ ایک ایماندار ٹیکس پیئر اگر آپ اپنے سیلری پہ پورا ٹیکس دے رہے ہیں, تو ایک کسی کو اور کو ہم پریولیج کیسے دے سکتے ہیں, یہ ہمارا. بیرون ملک کا مجھے نہیں پتا سر, یہ اٹس اے گیس. آپ نے 50 فگریں دیکھی ہوں گی, اب میں کوئی نیا شوشا چھوڑ دوں گا تو کہیں گے وہ یہ کہتا ہے 250, میں کہوں گا 300, وہ کہے گا 350, کسی کو نہیں پتا کتنا پیسہ ہے, صرف یہ ہوا میں تیر چل رہے ہیں. جب تک اوتھینٹک ڈیٹا نہ آئے, اب او ای سی ڈی کے آپ ہیں اس میں پتہ نہیں کیا ڈیٹا آتا ہے, اس میں بھی کافی طریقے ہیں بچنے کے, لوگ بچ جاتے ہیں. سر ہم نہیں دے سکتے اس میں, اگر ہم پروپوزل دیں گے تو پھر ہمیں ایمنسٹی پروپوز کرنی پڑے گی. جب ایمنسٹی پروپوز کریں گے تو آپ ہمارے اوپر آ جائیں گے, یار کیوں مرواتے ہو بھائی. آپ کی
तोला साहब, आप काफ़ी अरसे से FBR के साथ मुंसलिक है, उनके रिफॉर्म्स कमेटियों में हैं, पोस्ट या फिर प्रपोजल भी दी हैं, लेकिन आपने देखा है कि जो हमारा टैक्स का सिस्टम है पूरा, वो ना तो उससे टैक्स पेयर मुतमिन है, ना FBR मुतमिन है, ना हमारी टैक्स। आप ये देखा गया 3 मिलियन में से सिर्फ जो है वो कहा जाता है कि 1 मिलियन टैक्स पे करते हैं, 2 मिलियन जस्ट फाइनल। तो ऐसी क्या खराबी है हमारे निज़ाम में? क्या FBR के अंदर करप्शन भी बेदाशा होती है? इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट का सेक्टर है, उनको टैक्स के अंदर नहीं लाया जा रहा, और वो लाया जाए तो वो प्रेशराइज करते हैं। तो ऐसी क्या खराबियां हैं कि हमारा टैक्स का निज़ाम 70 साल हो गए हैं, वो बेहतर नहीं हो रहा है? आप भी बहुत सारी तजावीज़ देते रहते हैं, ऐसे क्या मसाइल? देखिए, इन्फोर्समेंट है ना सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हम कहते हैं ना। तो हम तो हमेशा ये अभी भी जो बात कर रहे हैं, या जब 2017 में भी या 18 में भी हमने बात की तो हमने ये कहा था आप हमारे साथ क्वार्टरली बैठे और हम आपको इसके ऊपर हम आज आपको प्रपोजल दे रहे हैं उस पर हम मॉनिटर करेंगे आपके साथ बैठ के कि कहाँ आ रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कल हमने एक और ऑफ़र की है कि जी जियो टैगिंग जो एक बहुत बड़ा मुश्किल अमल है, उसको हम आपको इंशाल्लाह सपोर्ट करके फ्री करवा देते हैं। सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने किया तो ये ICAP यही कंट्रीब्यूट कर सकता है। करप्शन की आपने बात की है तो ये तो हम सब जानते हैं और हर इदारे में। तो अब ये कमाऊ पुतर है, FBR तो ज़्यादा नज़र आती है, तो इसलिए और सबके काफ़ी से होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इसमें हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी और इंशाल्लाह सिस्टम ठीक होगा। सर, आपने कहा कि ये इंटरैक्टिव है, तो मेरा एक सजेशन, माइक दे देंगे प्लीज़ काशमी साहब, माइक। एक सवाल और एक सजेशन। सर, मुझे 10% की आप बात कर रहे हैं, जो 90% टैक्स दे रहा है, हम क्यों ना उसको कोई ऐसा कोई इंसेंटिव दें, कोई गोल्डन कार्ड दें, उसको गोल्डन पार्किंग दें एयरपोर्ट के ऊपर, उसको जो है गोल्डन जो है ट्रॉली दें ताकि वह एयरपोर्ट के लाइनों में लगे, मोटरवे पे उसको अच्छी एक्सेस दें, उसको इसी तरह अस्पतालों में, नादरा में, पासपोर्ट में, तो उसको रिस्पेक्ट तो मिले। आप कम से कम ना करें, कम से कम 10,000 लोगों को दे दें पूरे मुल्क के अंदर जो आपको बड़े टैक्स पेयर हैं, उनकी कोई रेस्पेक्ट हो ना। आप उनको सिक्योरिटी दें, ना उनको एजुकेशन दें, ना उनको अच्छी सड़कें दें, तो कम से कम ये रेस्पेक्ट तो दें जो कि हमारे मुल्क में जिनके पास ताकत है वो ये रेस्पेक्ट लेते हैं। ऐसी गाड़ियाँ जो कि बगैर टोकन की जाती हैं, सलाम भी मिलता है और लाइन भी मिलती है, आप उनको कम से कम लाइन से तो बचाएं। एक ये सजेशन। और सही सवाल मेरा ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिंडी के अंदर ऐसी दुकानें हैं जिनका किराया 8,000 रुपये डॉक्यूमेंट में, और वैसे लिखा होता 80,000। इतना कुछ होने के बाद, इतना सिस्टम आने के बाद, ये क्यों नहीं हम इस तरह की चीज़ों में पहुंच पाते? मैं हैरान रह गया था, इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी जो 3 करोड़ की थी और 35 लाख रुपए के डॉक्यूमेंट में CDA में लिखी हुई। तो फिर कहाँ से आप पकड़ेंगे किन चीज़ों को? और CDA का रेट भी 35 लाख रुपए। हैरान कौन बात, जहाँ झोपड़ा नहीं मिलता, दुकान नहीं मिलती। देखें, दो चीज़ें आपने सब चीज़ें कैसे है ना। एक तो हमने अभी अली आपको याद होगा हमने इस पे सजेशन दिया है रेंट के ऊपर, ये आप जरा बता दें, फिर दूसरी चीज़ बताओ। एक जो आपने चेक की, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने लेके आए हैं। ये जी बकायदा इसके ऊपर हमको पता है जितने भी इस वक्त रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, ड्यू टू सिक्योरिटी इशू, उनका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें आपको पता है इंदराज होता है। ये अच्छी प्रपोजल FBR ने भी मानी है। अभी हमारा अक्सर मसाइल जो है ना वो ऑटोमेशन मानी है, आती है नहीं आती है बात। हमारा स्टेज जो होता है, मैं अब एक क्लियर कर दूँ फिर आप, हम इनको बता देते हैं। अब ये चेयरमैन से जाती है, फिर उनकी कमेटी में, वहाँ से फिर फाइनेंस मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो कैबिनेट में आती है। तो हमारा प्रोसेस था चेयरमैन तक, वो हमने बता दिया। चूँकि अब वो पुलिस वालों के पास वो डाटा अवेलेबल है ड्यू टू सिक्योरिटी, हम वो चाह रहे हैं वो इंटरलिंक हो जाए विद FBR, तो बाकायदा पुलिस वाला ही उसको एंटर कर देगा FBR के सिस्टम में। जब एक दफ़ा वहाँ पे एंटर होगी प्रॉपर्टी डिटेल सारी, आप बेशक उसने वो 8,000 करें या 80,000 करें, जब हमारे पास प्रॉपर्टी डिटेल्स होंगी, आपको पता है FBR ने वैल्यूएशंस कराई हुई हैं हर इलाके की, वो ऑटोमेटिकली फिर डाटा जब एक बार सिस्टम में आ जाएगा वो उसको कंपेयर कर लेंगे, और जो अनॉमलीज होंगी उसको फिर FBR का बंदा बैठ के देखता जाएगा। असल तो मसला इस वक्त डाटा कैप्चर ही नहीं हो रहा। वो 8,000 दो बंदों के आपस की ट्रांजेक्शन है, वो कोई डाले 8,000, फिर हम उसके अंदर देखेंगे CDA वाले अपनी वैल्यू डालेंगे, फिर चूंकि एनॉमली नजर आएगी तो उसको जाके पकड़ा जाएगा, फिर एक्चुअल जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो टैक्स होगी। ये बिल्कुल आपने अच्छी सेशन दी, प्रैक्टिकल बकायदा हम ऑलरेडी 1.10 पे हमने डिस्कस की है। दूसरा ये है, आपने जो कहा ना कि जी प्रिविलेजेस ये वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, PSO है, शेल है, तो उनके MDs को आप दे सकते हो, बट
نہیں انڈیویجول اتنے بڑے دیکھیں انڈیویجول پتہ ہے کون ہوتے ہیں جو میرا تجزیہ ہے کہ جو امپورٹ کرتا ہے نا انڈیویجول کے بیس پہ. اب میں نے کسی نے امپورٹ کیا اے بی سی مسٹر اے بی سی ہے, اب اس نے امپورٹ کیا امپورٹ پہ کٹنا ہے جس میں آگے آپ ہی کو ٹرانسفر کر دینا ہے ٹیکس. انڈیویجول کا اتنا نہیں ہوتا, مین تو کارپوریٹ ہوتے ہیں جو انڈیویجول وہ ملتے ہیں گولڈن کارڈ سب مل جاتا ہے بٹ اس کی حیثیت نہیں, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, وہ بڑی گاڑی میں ویسے ہی گھوم رہا ہے, 4 گارڈ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں, اس کا پرائیویٹ جیٹ بھی موسٹلی ہوتا ہے, وہ آرام سے اپنے جیٹ میں آتا ہے, اس کو مسئلہ نہیں ہے. مین آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. پریولیج میں چاہتا ہوں اس کو ملے جو کم ٹیکس دے رہا ہو, تاکہ اس کو انسینٹیو ملے کہ یار زیادہ ٹیکس دو, کہ یار ٹھیک ہے مجھے گورنمنٹ سروس دے رہی ہے. تو یہ ہمیں یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا اس کو آپ براڈ کریں. براڈ کا مطلب یہ نہیں ہے, اب فرض کریں میں ایک بلو ایریا کی میں مثال دوں آپ کو, فرض کریں میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل ہے. اگر یہاں پر فرض کریں 3000 دکانیں ہیں تو اس میں سے کتنے ٹیکس پیئر ہوں گے؟ 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, تو باقی 2800 کہاں گئے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیو ٹیکنگ سے آپ ان کو پکڑیں, ان کو نیٹ میں لائیں, چاہے وہ پھر 2000 روپے دے کہ 500 روپے دے, اس کو نیٹ میں لائیں, دین سلولی گریجولی آپ آ جائیں گے. اور اب یہ ہو گیا, آپ تھینک یو ویری مچ آپ آئے, اور گریٹفل. آپ کو کوئی بھی سوالات ہوں, طاہر صاحب آپ نے لے لیے ان سب کے ایڈریسز وغیرہ, آپ ان سے لوپ میں رہا کریں, ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے بھی